بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسلام ٹی وی کی نئی ویڈیو میں سب دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، حضرت واحد بن زید فرماتے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ کشتی میں سوار جا رہے تھے۔ ہوا کی گردش نے ہماری کشتی کو ایک جزیرہ میں پہنچا دی۔ ہم نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک بت کو پوج رہا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی پرستش کرتا ہے؟ اس نے اس بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا تیرا معبود خود تیرا بنایا ہوا ہے، اور جو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہو وہ پوجنے کے لائق نہیں۔ اس نے کہا تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ ہم نے کہا اس پاک ذات کی جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے، جس کی گرفت زمین پر ہے، اس کی عظمت اور بڑائی سب سے بالا تر ہے۔ کہنے لگا تمہیں اس پاک ذات کا علم کس سے ہوا؟ ہم نے کہا اس نے ایک رسول ہمارے پاس بھیجا جو بہت کریم اور شریف تھا۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب باتیں بتائیں۔ اس نے کہا وہ رسول کہاں ہے؟ ہم نے کہا کہ اس نے جب پیغام پہنچا دیا اور اپنا حق پورا کر دیا تو اس مالک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ اس کے پیغام پہنچانے اور اس کو اچھی طرح پورا کر دینے کا صلہ و انعام عطا فرمائے۔ اس نے کہا اس رسول نے تمہارے پاس کوئی علامت چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا اس مالک کی پاک کلام ہمارے پاس چھوڑی ہے۔ اس نے کہا مجھے وہ کتاب دکھاؤ۔ ہم نے قرآن پاک لا کر اس کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تم اس میں سے مجھے کچھ سناؤ۔ ہم نے ایک سورت سنائی۔ وہ سنتے ہوئے روتا رہا یہاں تک کہ وہ سورت پوری ہو گئی۔ اس نے کہا اس پاک کلام والے کا حق یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اس کو اسلام کے ارکان اور احکام بتائے اور چند صورتیں قرآن پاک کی سکھائیں۔ جب رات ہوئی، عشاء کی نماز پڑھ کر ہم سونے لگے تو اس نے پوچھا تمہارا معبود بھی رات کو سوتا ہے؟ ہم نے کہا وہ پاک ذات حی القیوم ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ وہ کہنے لگا تم کس قدر نالائق بندے ہو کہ آقا تو جاگتا رہے اور تم سو جاؤ۔ ہمیں اس کی بات سے بڑی حیرت ہوئی۔ جب ہم اس جزیرہ سے واپس ہونے لگے تو کہنے لگا مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے چلو تاکہ میں دین کی باتیں سیکھوں۔ ہم نے اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ جب ہم شہر عبادان میں پہنچے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ شخص نو مسلم ہے، اس کے لیے کچھ معاش کا فکر بھی کرنا چاہیے۔ ہم نے کچھ درم چندہ کیا اور اس کو دینے لگے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کچھ درم ہے، اس کو تم اپنے خرچ میں لے آنا۔ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، تم لوگوں نے مجھے ایسا راستہ دکھایا جس پر خود بھی نہیں چلتے۔ میں ایک جزیرہ میں تھا، ایک بت کی پرستش کرتا تھا، خدائے پاک کی پرستش بھی نہ کرتا تھا، تو اس نے اس حالت میں بھی مجھے ضائع اور ہلاک نہیں کیا، حالانکہ میں اس کو اس وقت جانتا بھی نہ تھا۔ بس وہ اس وقت مجھے کیوں ضائع کر دے گا جبکہ میں اس کو پہچانتا بھی ہوں اور اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا آخری وقت، موت کا وقت قریب ہے۔ ہم اس کے پاس پہنچے، اس سے پوچھا کہ تیری کوئی حاجت ہو تو بتا۔ کہنے لگا میری تمام حاجتیں اس پاک ذات نے پوری کر دی جس نے تم لوگوں کو جزیرہ میں میری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ شیخ عبد الواحد فرماتے ہیں کہ مجھ پر دفعتاً نیند کا غلبہ ہوا، میں وہیں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا ایک نہایت سرسبز شاداب باغ ہے، اس میں ایک نہایت نفیس قبہ بنا ہوا ہے، اس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس تخت پر ایک نہایت حسین لڑکی، اس جیسی خوبصورت عورت کبھی کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ یہ کہہ رہی تھی خدا کے واسطے اس کو جلدی بھیج دو۔ اس کے اشتیاق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی۔ میری جو آنکھ کھلی تو اس نو مسلم کی روح پرواز کر چکی تھی۔ میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے وہی باغ اور قبہ اور تخت والی لڑکی اس کے پاس دیکھی اور یہ آیت شریفہ پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ ہے اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوں گے اور ان کو سلام کرتے ہوں گے، اور یہ اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا تھا، بس اس جہان میں تمہارا انجام بہت بہتر ہے۔ حق تعالی شانہ کی عطا اور بخشش کے کرشمے ہیں کہ ساری عمر بت پرستی کی، اور اس نے اپنے لطف و کرم سے موت کے قریب ان لوگوں کو زبردستی کشتی کے بے قابو ہو جانے سے وہاں بھیجا اور اس کو آخرت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ مالک الملک جس کو دینا چاہتا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو نہ دینا چاہے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔